لیکن اس مقام کی کیا تفصیلات ہے ابھی ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس مقام کو کہا جاتا ہے تلہ زینبیہ۔ تلہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس پہاڑی کو جو ذرا اونچائی کی طرف ہو، اور آپ سب جانتے ہیں کہ امام علی مقام کو جب شہید کیا گیا تو ہم سنتے رہتے ہیں مصائب کے دور، یہ حقیقت روایت کے اندر جملہ موجود ہے کہ امام حسین نے اپنے ذوالجناح سے کہا تھا کہ اے ذوالجناح مجھے نشیب کی طرف لے جا، مجھے گودال کی طرف لے جا، مجھے نیچائی کی طرف لے جا، کیونکہ میری بہن دیکھ رہی ہوگی، اگر وہ مجھے اس طرح سے شہید ہوتا ہوا دیکھے گی تو برداشت نہ کر سکے گی، مر جائے گی۔ ویسے ہی عام طور پر بھائی بہن کی محبت ہوتی ہے، لیکن وہ محبت جو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو سرکار سید الشہداء سے وہ تو بالکل جدا ہے۔ اس محبت کی دوبارہ مثال ہمیں نظر آتی ہے حضرت معصومہ قم اور امام رضا علیہ السلام کی صورت میں، ورنہ اتنی آسانی سے بہن بھائی کی ایسی محبت، ایسی منفرد اور نایاب محبت ملنا بڑا مشکل ہے۔ محبت کے لیے چند باتیں میں آپ کی بیان کروں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شادی طے پائی تھی عبداللہ بن جعفر طیار سے، تو اس وقت بھی شرط رکھی تھی کہ اے عبداللہ تم پابندی نہیں لگاؤ گے زینب پر کہ جب وہ بھائی سے ملنا چاہے تو تم انہیں روکو، جب وہ چاہے وہ مل سکتی ہیں، ان کے لیے آزادی ہوگی۔ اور اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ بار بار جایا کرتی تھی شہزادی زینب کبریٰ امام حسین کے پاس، اور امام حسین بھی آیا کرتے تھے بی بی کے پاس۔ یہاں تک ایک روایت کا جملہ یہ بھی ہے کہ مرتبہ جب مولا حسین آئے بی بی سے ملاقات کرنے کے لیے تو دیکھا کہ بی بی آرام فرما رہی ہیں، اور بی بی کے چہرے مبارک پر دھوپ موجود ہے، تو باقاعدہ امام حسین علیہ السلام بی بی کے لیے سایہ بنے تھے، اور اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ خود بی بی بیدار نہ ہو گئے۔ اور جب بی بی کی آنکھیں کھلی تو کہا کہ اے حسین تم میرے پاس ہے، مجھے خبر نہ دی۔ کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے آرام میں خلل واقع ہو، کہ اگر آرام میں خلل واقع نہیں بھی کرنا تھا تو کسی کونے پہ بیٹھ جاتے، گوشے پہ بیٹھ جاتے۔ کہنے میں نے دیکھا کہ دھوپ اور سورج کی شعاعیں تمہارے بدن پر پڑ رہی، میں نہیں چاہتا کہ دھوپ بھی تمہیں تکلیف پہنچائے۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ تصور فرمائیے گا کہ اگر اہل بیت کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کبھی نیکی کا جواب نیکی سے نہ دے، ہمیشہ احسان کا جواب احسان سے دیا ہے۔ اس لیے شاید زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے سوچا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا جب شاید آپ کا بدن بھی دھوپ میں ہوگا اور آپ کے لیے زینب سایہ بنیں گی، لیکن وہ وقت آیا تو کب آیا؟ کربلا میں وہ وقت آیا جب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ حسین کو سائے کی ضرورت تو ہے، لیکن سائے سے زیادہ شمشیر زن عباس جیسے کی ضرورت ہے، اور جس بی بی کا خود سر کا سایہ سلامت نہ ہو وہ اپنے بھائی کے لیے کیا سایہ بن سکتی تھی؟ شہزادی زینب کبریٰ یہاں دور سے کھڑی دیکھ رہی تھی، اور روایتیں کہتی ہیں کہ فرماتی ہے بی بی عمر سعد سے مخاطب ہو کر، کیونکہ عمر سعد صحابی کا بیٹا ہے، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر ہے، باقاعدہ بی بی نے مخاطب اور کہا ہے صحابی رسول کے بیٹے سے وَيْحَكَ يَا عمر، اے عمر سعد تجھے کیا ہو گیا؟ دیکھتا نہیں اَيُقْتَلُ ابو عبد اللہ وَأَنْتَ تَنظُرُ إِلَيْهِ، دیکھتا نہیں ہے کہ نواز رسول ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ بی بی فریاد کرتی ہے، پکارتی ہے، لیکن پکار کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ خود شہزادی آتی ہے اپنے بھائی کے لاشے پر۔ عام بہن کے لیے بھائی کا ایسا لاشا دیکھنا مشکل ہے، چہ جائے کہ زینب کبریٰ کے لیے۔ اس لیے جب قریب آئی، تیروں سے چھنی ہے بدن اور شمر سر پر سوار، بی بی نے آگر اتنا مختصر سے جملہ کہا جو مرثیے کے لیے کافی ہے، فرمانے لگی اَأَنْتَ يَا أَخِي حسین، اے حسین کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسے خون میں آلودہ تجھے دیکھوں گی۔ ارباب مقتل یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے حسین مظلوم نے بھی کہا ہوگا اگر تو نے بھائی کو نہ پہچانا تو اے زینب میں نے بھی بہن کو نہ پہچانا، کیا تو ہی میری بہن زینب؟ یہ تلہ زینبیہ کا مقام ہے جہاں بار بار بی بی آیا کرتی تھی، اور بی بی کو آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ جب تک حضرت علی اکبر زندہ ہوں گے اس وقت فرماتی ہوگی اکبر ذرا حالات تو معلوم کر کے لے کر آؤ۔ حضرت علی اکبر جاتے ہوں گے، جب تک اون محمد زندہ ہوں گے فرماتی ہوں گے اے اون محمد ذرا حالات تو معلوم کر کے لے کر آؤ۔
اور جب تک عباس زندہ ہوں گے فرماتے ہوں گے عباس ذرا حالات تو معلوم کر کے بتاؤ. لیکن جب کوئی نہ رہا، نہ اکبر کو آواز دے سکتی ہے، نہ انہوں محمد کا آواز دے سکتی ہے، نہ عباس علمدار کا آواز دے سکتی ہے، خود مجبور ہوتی ہے کہ خیمے سے باہر اور حالات سے واقع ہو. ایک اور روایت بھی اسی مقام کے اعتبار سے ہے، اور وہ بھی بڑی درد بھری روایت ہے. وہ ماں جو اپنے اون محمد کے لیے بھی خیمے سے باہر نہ آئی تھی. ایک مقام اور ملتا ہے کہ یہ بی بی خیمے سے باہر آئی اور تل زینبیہ پر سوار ہوئی. وہ کون سا مقام ہے؟ وہ مقام وہ ہے جب حسین کا علی اکبر زمین کربلا پر اور مولا حسین اپنے اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے گئے تھے. بہن نے دیکھا کہ بھائی سے لاشا نہیں اٹھتا. بہن خود در خیمہ کو چھوڑتی ہے، آتی ہے، لیکن جب آنا چاہتی ہے مولا کی نگاہ اپنی بہن پہ پڑی. فرمایا یا اختی اپنے خیمے کی طرف آپ بھی چلے جائیے، میری زندگی میں آپ خیمے سے باہر نہ آئیے گا. میں کہوں گا اے آقا جسے آپ خیمے میں جانے کا فرماتے رہے، ایک وقت وہ آئے گا جب اشکیہ انہی کے خیموں پر حملہ کریں گے اور بیبیاں تسبیح کے دانوں کی طرح مقتل میں پھیل جائیں گی. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ درد و علم کا مرکز احساس بن گئی، بے آس قافلے کے لیے آس بن گئی. دن ڈھل گیا تو شام غریبہ کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس. شہزادی زینب کبریٰ کی خدمت میں سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بی بی کے صدقے میں شام کی زیارتیں بھی نصیب فرمائے اور ہمارا شمار مولا حسین کے سچے زائرین میں فرمائے. ہمیں اور ہمارے عزیز و اقارب سبھی کو مولا حسین کی بار بار زیارتیں نصیب فرمائے. کتاب زاد سفر کے صفحہ نمبر 348 پر 348 پر زیارت حضرت زینب سلام علیہ موجود ہے. ہم اجتماعی طور پر زیارت پڑھ رہے ہیں. دیکھیں ویسے تو کربلا کا کوئی بھی مقام ہو وہاں انسان پہنچتا ہے تو خود بخود روتا ہے. اسے کسی مرثیہ خان کی ضرورت نہیں ہے، کسی مصائب پڑھنے والی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مجھے کچھ مقامات ایسے نظر آتے ہیں جہاں واقع جب انسان پہنچتا ہے تو خود ہی وہ مقام بول رہا ہوتا ہے کہ میری مصیبت کیا ہے. اس میں دو مقام بہت زیادہ مجھے دردناک معلوم ہوتے ہیں. ایک تل زینبیہ کا مقام ہے اور دوسری قتل گاہ ہے. بس قتل گاہ کی جالیوں کو انسان پکڑ لے، اپنے لبوں کو جالیوں پر لگاتا ہے، خود وہ مقام بولتا ہے کہ میں کیا ہوں. شہزادی زینب کبریٰ کا مقام ہو اور ان کا روزہ مبارک ہو، خود ام المصائب بولتی ہے کہ میری مصیبتیں کیا. اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، اپنے عزیز و اقارب کی جانب سے اور تمام مومن و مومنات کی جانب سے حضرت زینب کبریٰ عقیل بنی ہاشم کی میں زیارت پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بنت رسول اللہ خاتم النبیین. السلام علیک یا بنت علی المرتضی سید الاوصیاء والصدیقین. السلام علیک یا بنت فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیک یا اخت الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنت اجمعین. السلام علیک یا زینب الکبریٰ. السلام علیک یا زینب الکبریٰ. سب مل کے پڑھیے گا. السلام علیک یا زینب الکبریٰ. السلام علیک یا زینب الکبریٰ. السلام علیک یا من تکفلت واجتمعت بنات رسول اللہ وأطفال الحسين في عصر عاشوراء. أشهد أنك كنت صابرة شاكرة في جميع حالاتك ومصيباتك في أشدها وأمرها، وهي والله وقوفك في هذا المكان وأخوك الحسين مصروع في أمق الحائر
والشمر جالس على صدره وحزناه عليه. وعليك يا بنت الزهراء وبنت خديجة الكبرى، أشهد أنك قد نصحت لله ونصرت آل بيت رسول الله. فلعن الله أمة سلبت قناعك وضربتك بكعاب الرماح على أعضائك واحترقت خيامك وأسرت عيالك. يا سيدتي، أنا زائر أخاك الحسين وزائرك ومحبكما، والسلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته.